اب ہار ماننے لگے ہو؟ اب تمہیں لگتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ فضول تھا؟ اب تم نہیں چاہ رہے لیکن تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہار ماننی چاہیے؟ وہ جو لوگ کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، مجھے ہارنا چاہیے۔ اتنے سال ہو گئے، تک گیا، اب میرا دل و دماغ بھی کہتا ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تمہارا صبر ہے، تمہیں یہی پر تو صبر کرنا ہے۔ آپ اللہ پر اور قرآن پہ اگر یقین رکھتے ہو تو منزل تمہیں ضرور ملے گی، کیونکہ یہاں پر صبر ہے، اور قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میں اب جو تمہارے دل میں چلتا ہے وہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہو کہ تم ہار مان چکے ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ منزل بالکل تمہارے سامنے ہے، تمہارے جو ارادے ہیں، تمہارے جو سپنے ہیں وہ تمہیں ضرور ملیں گے، وہ خواب ضرور پورے ہوں گے، بس تم نے اور ہمت کرنی ہے۔ وہ لوگ جو تمہیں ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ گئے، وہ لوگ جس نے تمہارے محبت کے بدلے تمہیں نفرت دیا، تمہارے محبت کے بدلے تمہیں دھوکہ دیا، کیا تم ان کو جواب نہیں دینا چاہتے؟ کیا تم ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو جو اس پر خوش ہے کہ تم ہار مان گئے؟ کیا تم ان لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے جو تمہارے ماں باپ ہے، جو چاہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ؟ کیا تم خود کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ 1-2 سال بعد تمہیں یہی سوچو گے کہ کاش میں نے ایک بار پھر محنت کی ہوتی، میں نے ایک بار پھر جو ہے خود سے یہ وعدہ کیا ہوتا کہ ہار نہیں ماننی، تو آج میں کامیاب ہوا ہوتا۔ کیا وہ 1-2 سال بعد تمہیں افسوس کرنا ہے؟ کیا اس افسوس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ تم 1-2 سال میں محنت کرو اور اپنے خواب، اپنے سپنے پورے کرو؟ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے دو جو ہر وقت تمہارے پیچھے بونگتے رہتے ہیں، جنہوں نے اب تمہیں چھوڑا ہے۔ تم اکیلے ہو گئے ہو، میں جانتا ہوں تم بالکل اکیلے ہو، تمہارا حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے لیے پیچھے سے کوئی نہیں ہے جو تمہیں ایک بار حوصلہ بھی دے جائے، حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تم اتنے اکیلے ہو گئے ہو، اور محنت کرنا تو چھوڑو، تمہارے دل نے یہ ہار مان لی ہے، تمہارے دماغ نے ہار مان لی ہے، لیکن تم نے ہار نہیں ماننا، کیونکہ اگر تم ہار مان گئے تو تمہارے پیچھے اور بھی بہت لوگ ہیں جو تم کو دیکھ کر وہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کے دل میں، دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر اس نے کر گیا تو ہم ضرور کریں گے۔ اگر تو ہار مان گیا تو تمہارے پیچھے وہ لوگ بھی ہار مان جائیں گے جو تمہارے وجہ سے وہ کام شروع کر گئے ہیں۔ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو، ہار نہیں ماننی، کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں ماننی۔ جانتا ہو بہت ٹائم ہو گیا کامیابی میں نہیں مل رہی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ملے گی۔ وہ 1-2 سال جو تو فضول باتوں میں، فضول کاموں میں گزارے گا، کہ اس سے اچھا یہ نہیں ہے تم اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، تم اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارا صبر یہی پر آزمایا جائے گا۔ اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر تم صبر کر سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ صبر اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ جس پہ آ جائے اسے وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہے۔ صبر اور قبر یہ دونوں ایک جیسے ہے۔ صبر میں انسان خود کو کھاتا ہے، قبر میں انسان کو کھایا جاتا ہے۔ صبر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تمہارے اندر صبر جتنی بڑی طاقت آ گئی تو تم بہت کچھ کرنے والے ہو، تم آگے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ کیا 1-2 سال بعد تم نے وہ خوشی نہیں دیکھنی جو تم چاہتے ہو؟ سپنے تمہارے پورے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے لوگوں کے باتوں میں آنا ہے؟ کیا ہوا؟ تم آخر کس بات سے ڈر کے، کس چیز نے تمہیں ہرا دیا؟ تم تو وہی تھے نا جو ہر کسی سے یہی کہتے تھے کہ میں ہار نہیں مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آخر تمہیں کیوں، آج تمہیں کیا ہو گیا جو تو ہار مان گیا؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں محنت کروں، یہاں پر کچھ رکھا ہی نہیں تو میں کیوں محنت کروں، میری قسمت میں نہیں ہے، میری قسمت میں خوشی جیسی چیز نہیں ہے تو میں کیوں محنت کروں؟ تم بالکل غلط ہو۔ قسمت بھی بدل دی جاتی ہے۔ اور یہ خود سے یہ سوال کرو کہ کیا تم نے اللہ سے یہ مانگا ہے یا پھر صرف ایسے ہی لگے پڑے ہو؟ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ سے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانتے نہیں ہیں۔ تم نے ہار نہیں ماننی، تم محنت کرتے جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جو تمہیں اب کہتے ہیں کہ میں کہتا تھا نا کہ کچھ نہیں ہونے والا، تو خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی ایک ایسا جواب ہے جو وقت آنے پر وہ خود خاموش ہو جائیں گے، وہ سب خاموش ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارے اندر تو وہ جذبہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر وہ ہمت ہونی چاہیے، تبھی تو ایسا دن آئے گا۔
تبھی تمہارے خواب پورے ہو جائیں گے، تبھی تمہارے سپنے پورے ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ تم اب ہار ماننے لگے ہو۔ ذرا سوچو کہ 1 سال یا 2 سال بعد جب تم یہ سوچو گے کہ کاش میں نے محنت کی ہوتی، کاش میں نے وہ محنت کی ہوتی تو آج میں کہاں پر ہوتا۔ اور اگر 1-2 سال بعد تم محنت کرو گے، اب سوچو کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے، تو تم وہ سب کچھ جو تمہارے ذہن میں چل رہا ہے وہ نکل جائے گا۔ وہ ہار ماننے والے وہ سب کچھ تمہارے ذہن سے، تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ صبر کو اپنا لو اور محنت کرو۔ منزل تمہارے سامنے ہے، تم ہار کیوں مانتے ہو؟ منزل تمہیں ضرور ملنی ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنے پڑے، لیکن 1 سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، 3 سال لگ جائے، لیکن تمہیں منزل ملنی ہے۔ اب منزل چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ملے، تم نے اتنی محنت کی ہے، اب منزل خود چاہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ملے، اور تم یہاں پر ہار ماننے لگے ہو۔ ایسا نہ کرو کہ منزل کو برا لگ جائے۔ اب منزل تمہاری منتظر ہے کہ یہ کب آئے گا، ہم کب اس کو ملیں گے۔ تم نے اتنی محنت کی ہے اور تم یہاں پر اپنے دل میں خود کو کھا رہے ہو کہ یار نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہونے والا ہے، صبر تو کرو، محنت کرو، صبر کرو، بہت کچھ ملنے والا ہے۔